دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے۔ مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں۔ جب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہیں، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے؟ خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیت، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیت، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیت یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا آپ نے، تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیت، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھائی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے، تو آپ کہتے جا پاگل، کہیں نہیں پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہوا سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، کرم حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، پر اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، مولویاں باشد کے چپ شود، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے، لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ۔ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا، تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار ما انت علیہم بوکیل، جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تسلی۔ میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا۔ تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا اعتدال سے چل، اعتدال سے چل۔ جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال۔ جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی۔ سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے۔ لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لا ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق، کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا۔ ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے۔ اعلیٰ، ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی، اب تو بھول گئی۔ اعلیٰ للاستعلاء، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں۔ اس میں نہیں کہا تھوڑا کمی کر، تھوڑا آنکھ بھی دکھائی کر، کہا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ، یہ جواب ہے آپ بچوں کو۔ کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ۔ اب چھپ گیا نا اس میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ، اور کیا کریں؟ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، 3 دفعہ قرآن میں جمیل۔ میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا۔ آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا۔ پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، کس سے؟ باتوں سے۔ باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں۔ بما یقولون، کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہو نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو، فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، اور بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ۔ اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے۔ ہیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا، عَلَىٰ، یہ عَلَىٰ کا ترجمہ ہے،
اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس ماحول سے یعنی آپ بچے ہیں، ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے آ عندلیب، کرے مل کے آہوزاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل۔ مد مقابل کو لگا رہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ماں جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں، دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجراً جمیلا۔ حجراً جمیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، اور نہ منہ موڑنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھو۔ یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں۔ نبی والی دعوت، نبی والی محنت، تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کما لو گے۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ آپ چپ بیٹھے رہے، نے پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا، آپ خاموشی سے پٹتے رہے۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانا جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا تو ابو جہل کیا تھا؟ پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا گیا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین۔ اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا ارے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے کہ کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی، تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں۔ آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش، کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے؟ اور زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا۔ کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا۔ تو آپ نے ایسے ان کے دل پہ ہاتھ مارا کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد۔ کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اور نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر، ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر
سارے ہدایات کس کو ہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا تو کرو۔ مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا، تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے، 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں، 80 نام، ٹیڑھی ہو تو اور نام، سیدھی ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام، ایسا دستہ ہو تو اور نام۔ جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں۔ جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل، جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ بنتا، یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں میری زمین ہے جو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ نو فرولو جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا بے، ہر ویلے پھوکی جانے دے تو تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جواب ہے میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا، ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، مطلب سوداگر نہیں تھے، ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو ایک دم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو بیٹا بہ جا،
میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتا ہو اس بات؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں، اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، جب تو مولوی بننا تھا میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے، لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا، اور میری عمر کتنی 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ تو میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا